बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम। मैं हूं नुमान चौधरी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान हैं आज़म असगर जट साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं हसन एसोसिएट पार्क व्यू सिटी लाहौर से। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं राना रहील अहमद साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के। तो आप सबका सर बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो सबसे पहले आज़म भाई, आप बताइएगा अपनी स्टेट के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवाइएगा। कितने अरसे से आप पार्क व्यू सिटी में काम कर रहे हैं या लाहौर में कितने अरसे से प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा इदारा हसन एसोसिएट ये 2000 में हमने इसका स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए हम लाहौर में आपकी मुख्तलिफ़ जगह पे खिदमत कर रहे हैं। तो कनाल व्यू में भी हमारी ब्रांच है। ये 2017 से कनाल व्यू में हम आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजलो करम है कि पिछले 22 साल से हम LMC में, कनाल व्यू में, इतिहाद टाउन में, ये 5-6 जगह पे हमारी ब्रांचें हैं। तो हम आपकी खिदमत के लिए वहाँ पे बैठे। पार्क व्यू सिटी में कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? पार्क व्यू सिटी में हम 2017 में हमने स्टार्ट किया था। आज 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे बड़ा अच्छा काम जा रहा है। व्यू में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न है। पार्क व्यू में बहुत अच्छा बिजनेस है और पार्क व्यू में फ़्लो बहुत ज़्यादा। जी, बहुत शुक्रिया आज़म भाई। तकरीबन अरसा 22 साल से आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो दूसरे हमारे मेहमान हैं राना रहील साहब। राना रहील साहब, बताइएगा आप अपनी स्टेट के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवाएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी नवान साहब आपका, आपने आज हमें मदऊ किया। पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पार्क व्यू सिटी में ही चल रही है ऑफिस। को तकरीबन 1999 में मैंने रियल एस्टेट से स्टार्ट लिया था रहीमिया खान से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अब आके तो पार्क व्यू सिटी में जो है हम। तो बेसिक आप रहीम यार खान से हैं? बेसिकली मेरा ताल्लुक रहीमिया खान से है। रहीम यार खान से आके लाहौर में बिजनेस करना कैसा लगा? मैं समझता हूँ जी कि मैं जब से लाहौर में मैंने स्टार्ट लिया है और ख़ास तौर पे जब से मैंने पार्क व्यू में आके स्टार्ट लिया है, तो मैं समझता हूँ कि रहीमिया खान और लाहौर का बिजनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे बिजनेस का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। छोटे शहरों में एक उतना की होता है, इतना लोगों की इन्वेस्टमेंट का होता है कि छोटे शहर में इन्वेस्टमेंट करते वक्त बंदा 100 दफ़ा सोचता है। तो क्योंकि लाहौर एक इंटरनेशनल सिटी है, लाहौर में सिर्फ लाहौर के इन्वेस्टर्स मौजूद नहीं हैं। लाहौर में आपको कराची का इन्वेस्टर भी मिलेगा, लाहौर में आपको साउथ पंजाब का इन्वेस्टर भी मिलेगा, लाहौर में आपको इस्लामाबाद का भी मिलेगा, लाहौर में आपको पेशावर का भी मिलेगा। इवन देन के लाहौर में हमारे ओवरसीज जितने पाकिस्तानी हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में गए हुए हैं, तो उनका सबसे पहला पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का अगर कहीं कोई होता है कि हमने कहाँ कर दी है तो वो लाहौर है। सेकंड नंबर पे फिर इस्लामाबाद। लाहौर तो गवादर तक भी जी, गवादर तक जी बिल्कुल। गवादर का विजिट भी जिसने नहीं किया होता है। तो कैसा लगा आपको पार्क व्यू सिटी में ऑफिस बनाकर? बिजनेस लाइफ का बेहतरीन जो है ना जी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पार्क व्यू सिटी लाहौर का। तो आप मुतमईन हैं अपने बिजनेस से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, हमेशा बिजनेसमैन सेटिस्फाइड होता है अपने कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के साथ। ठीक है। तो हमारे कस्टमर्स जो जितने भी रियल एस्टेट के हैं, ओवरसीज हैं या पाकिस्तानी हैं, वो पार्क व्यू पे इतना उनका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं इस पे सारा क्रेडिट देता हूँ चेयरमैन वीएन ग्रुप अब्दुल अलीम खान साहब को, कि उन्होंने लोगों को ऐसा एक लिविंग स्टैंडर्ड दे दिया है, उन्होंने एक ऐसा लोगों को कॉन्फिडेंस दे दिया है कि लोग आंखें बंद करके पार्क व्यू सिटी का जब नाम आता है तो लोग समझते हैं कि हमारा यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं। और मैं गारंटी करता हूँ, मैंने जो यहाँ पे देखा है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी का 1 रुपया भी यहाँ डूबता है तो वो आके हमसे क्लेम कर सकता है। तो ये वो अलीम खान साहब की और शुएब सिद्दीकी साहब की और हमारे वो डायरेक्टर सेल एंड नईम वड़ाई साहब की, इनका मैं समझता हूँ कि इनकी वर्किंग, इनका जो लोगों को कॉन्फिडेंस देना है, उसकी बेस पे हम जो पार्टनर्स हैं, मैं प्लैटिनम पार्टनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेगा डील्स उठाई गई हैं अभी, उनमें आई एम वन ऑफ देम। तो इसी बुनियाद पे हमने 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है कि यहाँ पे हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा महफूज है, हमारा पैसा महफूज है, हमारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न बहुत अच्छा है इस पे। तो इसलिए हमने आंखें बंद करके आगे डील उठाई। क्या समझते हैं इसमें जो उन पे एतमाद लोग करते हैं, किस वजह से करते हैं? उनकी डिलीवरी पे करते हैं जो डेवलपमेंट की है, या उनकी सियासी वाबस्तगी है कोई? नहीं, देखें सर, 2-3 चीजें होती है बिजनेस में। सियासी वाबस्तगी सेकंड नंबर पे आ जाती है। सबसे पहले होता है कि आपकी सोसाइटी की लोकेशन क्या है, ठीक है। सेकंडली आप उस सोसाइटी में डिलीवर क्या कर रहे हैं।
آپ لوگوں کو اگر فائلز دے رہے ہیں تو کیا 1 سال کا وعدہ کر کے 1 سال میں ان کو فائلز دے رہے ہیں؟ آپ جو ان کو آن گراؤنڈ پلاٹس دے رہے ہیں کیا وہ ان کی لوکیشن، ان کی وہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے سارا وہ اس سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں؟ میں کہتا ہوں پارک ویو سٹی کی ڈیلیوری پہ ایکسیلنٹ انہوں نے، خان صاحب نے، میں بات ختم کرتا ہوں جی، خان صاحب نے ابھی لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا ایونٹ اس میں بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا 1 سال کا ٹائم ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم 1 سال میں اس کا پوزیشن دے دیں گے، لیکن ابھی کوئی پچھلا اوورسیز کی ابھی بیلٹنگ ہوئی ہے، سال سے پہلے انہوں نے اس کا پوزیشن دے دیا، سلور کا 1 سال کا خان صاحب نے وعدہ کیا ہے، ابھی اس کی شروع ہونے والی ہے مشینری ڈالیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سال کا وعدہ خان صاحب کا 9 مہینے میں وہ ان کا پوزیشن دے رہے ہیں تو لوگوں کا کانفیڈنس تو بنے گا جی۔ تو رانا صاحب جو ان کے فائلز آتی ہیں اس میں لوکیشن کنفرم بھی نہیں ہوتی، لوگ پھر کیسے فائلز لے لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریومرز ہیں اس بات کے بھی، لوکیشن ایک پہلے دے دی جاتی ہے، ایک سلور بلاک لانچ کیا ہے نا ابھی 3 مہینے پہلے، تو اس کا بتا دیا گیا ہے کہ ملتان روڈ سے ابھی ایک انٹرنس نکلنے جا رہی ہے جو سب سے بڑی اور سب سے خوبصورت انٹرنس پارک ویو کی ہوگی، اس کے اوپر ہی سلور بلاک لانچ کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ وہ آئیڈیا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلاٹ اس جگہ پہ آ رہا ہے یا اس جگہ پہ آ رہا ہے، کیونکہ بیلٹنگ اس کی بڑی کمپیوٹرائز بیلٹنگ ہے، بڑی فیئر قسم کی اس کی جو ہے جی بیلٹنگ ہونی ہے، پلاٹ ضرور آپ کا یہاں سے یہاں دائیں بائیں ہو سکتا ہے، لیکن لوکیشن میں بالکل بھی جو پارک ویو سٹی کی مینجمنٹ نے بتا دی ہے کہ یہاں پہ آنی ہے تو وہیں پہ ہی آئے گی جی۔ تو ڈیلرز کو بینیفٹ نہیں دیتے بیلڈنگ کے حوالے سے، کوئی پلاٹس میں فیور اس میں کہ فیئر بیلڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی کسی ڈیلر کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پسند یا ناپسند کوئی دیکھی جاتی ہے، ورنہ تو ہم پلاٹینم پارٹنرز ہیں، 7 لوگ ہیں ٹوٹل ہم پلاٹینم پارٹنرز، اور بہت سارے ہمارے بھائی ڈیلرز ہیں جن کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے 30 کروڑ لگایا ہے تو اس کو اچھی لوکیشن پہ دے دیا جائے، اور کسی کا 1 کروڑ لگایا ہے تو اس کو تھوڑی سی بیڈ لوکیشن پہ، بالکل نہیں ہے۔ پارک ویو میں 100% میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، کمپیوٹرائز بیلٹنگ ہونی ہے، اس میں پارک ویو اسٹیٹ کی جہاں پہ کمپیوٹر نے نکال دینے ہیں وہیں پہ پلاٹ آ جانے ہیں، حسن اسٹیٹ ہوگی یا الکیوان کے ہوگے تو انہوں نے جہاں پہ ان کی فائلز ہیں ان کا بھی کمپیوٹر نے نکال کے رکھ دینی ہے، اس پہ ہاں اگر آپ نے کارنر پہ جانا ہے، آپ نے پارک فیسنگ پہ جانا ہے تو اس کی کچھ تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی جا سکتا ہے، ان کو پورا کر کے جو ہے نا جی کیٹیگریز بھی آتا ہے۔ اعظم بھائی یہ بتائیے کہ آپ پارک ویو سٹی کے حوالے سے، آپ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتائیے کہ اس کا کیا تعارف ہے؟ پارک ویو سٹی جو ہے نا بیسکلی ایک لاہور کا 0 پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جیسے آپ موٹر وے سے اترتے ہیں تو صرف 1.5 کلومیٹر کی مسافت پہ یہ پارک ویو سٹی ہے، اور یہ میرے 5 سال کے ایکسپیرینس میں ہم نے دیکھا لاہور میں بہت سوسائٹی بنی ہے، بہت زیادہ آپ کو پتہ پروجیکٹ بنے ہیں، لیکن یہ جو پارک ویو ہے نا یہ اپنی مثال آپ ہے، ٹھیک ہے، ٹھوکر نیاز بیگ سے آپ سٹارٹ لے لیں، بیریا 17 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ کو آج پلاٹ 5 مرلے کا عام بندے کے بجٹ سے باہر ہو گیا ہے پلاٹ۔ ٹھیک ہے، پارک ویو سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے، بیریا سے زیادہ اچھی اس کی ڈیولپمنٹ ہے، 250 فٹ کی مین بلیوارڈ دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ بجلی دے دی آپ کو، وہ سیوریج کا سسٹم بہترین دے دیا، گیس دے دی، یعنی کہ آپ کو تمام فیسلٹیز دے دی، اور یہاں پہ پلاٹ آپ دیکھیں کتنے میں مل رہا ہے آپ کو، 45 لاکھ سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو رانا رحیل صاحب بتائیے کہ پارک ویو سٹی میں سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ جو فیملیز وہاں پہ رہ رہی ہیں، جو گھر بن چکے ہیں ان کی، اگر ہم یہ ذکر کریں گے نا جی تو آپ کہیں گے کہ شاید ہم پارک ویو کے ساتھ سیلز پارٹنر ہیں، تو ہم جو ہے بڑی اچھی انہوں نے بات کی جٹ صاحب نے کہ آپ کسی کو بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے سیکیورٹی کا یا اس کی خوبصورتی کا، اگر میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی بہترین سیکیورٹی ہے، میں بیریا ٹاؤن میں بھی رہ کے آیا ہوں، میں ڈی ایچ اے میں بھی رہ کے آیا ہوں، لیکن ابھی میں پارک ویو میں نے فیملی شفٹ کر دی ہے۔ کیوں شفٹ کی ہے؟ سب سے آئیڈیل لوکیشن، اپروچ اس کی بہت اچھی کہ آپ موٹر وے کے اوپر بیٹھے ہیں اور سینٹر آف دا لاہور جو ہے نا جی، آپ نے جہاں بھی جانا ہے پارک ویو سے نکلیں، ملتان روڈ پہ چڑھیں اور بڑے ایزیلی 10-15 منٹ میں آپ لاہور کی کسی جگہ پہ جا سکتے ہیں۔ سیکنڈلی سیکیورٹی، آپ گیٹ سے انٹر ہو کے آپ آخری 3-4 کلومیٹر تک اندر سوسائٹی جا رہی ہے، آپ کو ہر راؤنڈ اباؤٹ پہ سیکیورٹی نظر آئے گی، آپ کو باؤنڈری وال کے ساتھ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ سیکیورٹی نظر آئے گی، ان کی سیکیورٹی، موبائل سیکیورٹی، رات کو سیکٹرز میں ہم لوگ بڑے سکون سے سوئے ہوتے ہیں،
اور پارک ویو کی سیکیورٹی جو ہے وہ پوری رات بھر جو ہے ہر سیکٹر میں موو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مطلب لوگوں کا کانفیڈنس بنتا ہے کہ ہم نے جانا ہے, ہم نے رہنا ہے, ہماری چیزوں کی حفاظت, ہماری جان و مال کی حفاظت. تو میں سمجھتا ہوں سر کہ جان مال کی حفاظت یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, لیکن جو فزیکلی اس کی بہترین سوسائٹی کی جو ریسپانسبلٹی ہے, میں سی ای او صاحب کو اور چیئرمین وی این گروپ, اور یہ وی این گروپ یہ خان صاحب کا وی این ہے جس کو علیم خان صاحب کے وی این کے مطابق آگے شعیب صدیقی صاحب اس پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور اس کی سیل میں پھر جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر سیل ہے نعیم وڑائد. تو یہ تینوں کا ایک جو ٹرائکا ہے یہ بہترین خان صاحب کی سپرویژن میں ان کے وی این کے مطابق بہترین سیکیورٹی, بہترین ڈیولپمنٹ. اور آپ دیکھیں جب آپ پارک ویو کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا جی, یقین کریں کہ ڈی ایچ اے بھی آپ نے دیکھے ہیں سارے. آپ ڈی ایچ اے کی بیوٹی یا آپ کسی اور بیریا ٹاؤن کو لگا لیں یا بیریا, آپ کو رات کو انٹر ہو جائیں, آپ کو اس کی لائٹنگ, اس کی وائڈ روڈز, اس کی نیٹنس, اس کی کلینلینس, اس کی جو ہے نا جی سیکیورٹی, آپ جائیں گے نا جب تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ شاید کسی باہر کے ملک کے کسی سوسائٹی میں آپ آگے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ. الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے وہ پرائیویٹ ہے یا دیکھیں سر جو اپروو سیکٹر ہیں وہاں تک تو جو ہے نا جی ہماری زیادہ تر یہ تقریباً ساری سوسائٹی اپرووڈ ہے الحمدللہ. جو تھوڑا بہت ایک دو سیکٹر رہ گئے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں ہو جائے گی. تو اس میں وابڈا کی بجلی بھی موجود ہے, اس میں پارک ویو سٹی کا ایک اپنا پاور جنریشن پلانٹ آخری مراحل میں ہے. ود ان ویکس آئی تھنک کہ وہ آپریشنل ہو جائے گا. ٹوٹل انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی ہے, اور یہاں پہ ابھی تو رینٹل پاور پہ چل رہی ہیں. کسی جگہ پہ بھی لوڈ شیڈنگ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا جی اس پہ پارک ویو سٹی میں. اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو فوری پاور جنریشن جو ہے جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے پارک ویو کا, ان کے جنریٹرز چلنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. تو جب اپنا پاور جنریشن پلانٹ چل جائے گا تو جہاں اگر کوئی تھوڑی بہت اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے بھی, میں نہیں سمجھتا کہیں ہو, لیکن اگر چلیں مان لیتے ہیں کہ کہیں کوئی 10-15-20 منٹ کا کہیں کوئی آتا بھی ہے تو وہ بھی کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. 24/7 الیکٹریسٹی پرووائڈ کرنے کا علیم خان صاحب کا جو وعدہ ہے وہ عنقریب پورا ہونے جا رہا ہے. فرحان صاحب آپ کیا چاہتے ہیں اس میں جو ڈیلیور کر رہا ہے علیم خان صاحب اور پارک ویو سٹی, کیا وہ ٹائم پہ ڈیلیور کر رہا ہے, جو پرومس کر رہا ہے وہ پورے کر رہا ہے یا ٹائم سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ جو وعدہ علیم خان صاحب کر رہے ہیں بیفور ٹائم وہ پورا ہو رہا ہے. ابھی جو اوورسیز کی بیلٹنگ ہوئی ہے لوگوں کو ٹائم سے پہلے پلاٹس مل گئے ہیں. 1 سال کا خان صاحب کا وعدہ تھا, 2 سال کی انسٹالمنٹ ہے سلور بلاک جو لانچ ہوا ہے. 2 سال میں پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بھی سوسائٹی, میں کہتا ہوں لاہور کی کوئی ایک سوسائٹی مجھے بتا دیں کہ اس نے فائلیں اپنی بیچی ہیں تو جتنا ٹائم دیا اس میں انہوں نے ڈیلیوری دی ہے. وہ تو ڈی ایچ اے بھی ڈیلیور ٹائم پہ نہیں کرتا. 5-5 10-10 سال لوگوں کی, یہاں پہ کئی ٹاؤن ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ نام لینا مناسب نہیں ہے, کہ جو لوگوں کو تھوڑے پیسوں میں لالچ دے کے لوٹ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. اور ایسی جگہ پہ انہوں نے لانچ کی ہے سوسائٹی, یہ پتہ نہیں کالا شاہ کاکو سے بھی آگے جا کے آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا لوگوں کو وہ ایسی جگہ پہ مت جائیں 2-3 لاکھ روپیہ صرف دیکھ کے, وہاں پہ آنے والے 10-15-20 سال تک کوئی نہیں ہونی. لیکن خان صاحب کا پارک ویو سوسائٹی کا اگر 1 سال کا وعدہ ہے تو 10 مہینے میں اس کی ڈیلیوری دی جا رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اس کے رسپانسبل ہیں. یہ الحمدللہ جو پارک ویو سٹی کہتی ہے, جو چیئرمین علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پورا ہو رہا ہے. آزم صاحب بتائیے گا اس پارک ویو سٹی سوسائٹی میں ٹرانسفر کا طریقہ کار کیسا ہے, مطلب جدید دور کے مطابق ہے یا پرانا سسٹم ہی جا رہا ہے؟ یہ جو پارک ویو سٹی کے ٹرانسفر کا طریقہ کار ہے نا, یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہے اور دنیا کے ٹاپ کلاس طریقوں میں سے ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پرانا جو ایک سسٹم تھا کہ آپ کی زمین ہے, آپ گئے ہیں پٹوار خانے, آپ وہاں پہ آپ کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی آپ کا پرسانے والا ہے. جیسے آپ کئی ادارے ایسے ہیں لاہور میں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جاتے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ارجنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ارجنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور تھرو پراپر چینل ہے. یہاں پہ آپ جائیں گے, آپ کو آپ کی رسپیکٹ ہوگی, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ کی ہے اپنے گھر کے لیے جگہ لی ہے, آپ کی عزت بھی ہے یہاں پہ. یہ نہیں ہے آپ کو لائنوں میں لگا کے جیسے وہ پہلے عام ہوتا تھا, کسٹمر کو پروٹوکول سے وہ ٹرانسفر دیتے ہیں. پروٹوکول بھی ملتا ہے. اور سب سے بڑی چیز, آپ کا پلاٹ آپ کی فیملی کا ممبر نہیں بیچ سکتا.
0% فراڈ ہے. ایک کیس آپ کو اس طرح کا نہیں ملے گا پچھلے 10 سال کی ہسٹری میں کہ پلاٹ آپ کا تھا, آپ کا بھائی بیچ گیا یا آپ کا کوئی کزن بیچ گیا یا فیملی میں سے. بایومیٹرک سسٹم, بایومیٹرک اور ٹوٹل آپ کی موجودگی کے بغیر وہ بک ہی نہیں سکتا. اچھا رانا رحیل صاحب, آپ بتائیے گا علیم خان صاحب کی سیاسی تبدیلی کی وجہ سے پارک ویو سٹی پہ کیا اثرات ہوئے ہیں؟ کوئی انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی پلس مائنس ہوا ہے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پارک ویو میں ابھی بھی تمام لوگوں کے یہ جو بزنس ہوتا ہے یہ پولیٹکس سے بالکل ہٹ کے ہوتا ہے. یہاں پہ ہر جماعت کے لوگ موجود ہیں, ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں پارک ویو سٹی میں, لیکن سب کا ریلیشن, سب کا کانفیڈنس علیم خان صاحب کے اوپر سیم ہے. وہاں پہ اگر کوئی کسی جماعت سے بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اگر وہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہاں پہ نون لیگ کے لوگ ہیں, وہاں کاف لیگ کے لوگ ہیں, وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یا کوئی ہماری مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں, تمام جماعتوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر. لیکن میں نے جو یہاں پہ پارک ویو سوسائٹی کے اندر جو یونٹی دیکھی ہے اور جو علیم خان صاحب کے اوپر تمام ریزیڈنٹس کا بھروسہ دیکھا ہے, اعتماد دیکھا ہے, یہ قابل دید ہے. یہ کچھ نہ کچھ خان صاحب نے ڈیلیور کیا ہے تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے نا جی. خان صاحب کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, لیکن جو ریزیڈنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علیم خان صاحب نے جو ہمیں ڈیلیور کیا ہے سوسائٹی میں, جو سیکیورٹی ہے, جو اس کی مینجمنٹ ہے, جو اس کی کلینلینس ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس کا جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے, اس کا جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے, یہ ساری چیزیں جب کوئی سوسائٹی بہترین کر کے ڈیلیور کرتی ہے نا جی, تو پھر وہاں پہ سیاسی جو بندے کی سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی چیز میں نے پارک ویو سٹی میں دیکھی ہے. وہ پارک ویو سٹی لاہور ہو یا پارک ویو سٹی اسلام آباد, یہاں پہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پلاٹ لینا, یا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہم نے نہیں لینا, یا نون لیگ والے, بالکل نہیں. کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو اپنا پروفٹ بھی نظر آتا ہے. انویسٹرز تمام لاہور کی سوسائٹیوں سے زیادہ انویسٹر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارک ویو سٹی کا انویسٹر کو پروفٹ سے غرض ہے, سیاسی پروفٹ سر ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ کو ایک 15 لاکھ روپے کی مثال دیتا ہوں, ابھی پریمیم بلاک بڑا ایک شاندار بلاک لانچ ہوا ہے, اس کے سے پیچھے سلور بلاک لانچ ہوا ہے, اس کی ابھی بیلٹنگ کی طرف انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جا رہی ہے پارک ویو سٹی. اس سے پہلے اوورسیز کا ہوا, اوورسیز کی ڈیولپمنٹ بلیک ٹاپ ہو گئی ہیں, روڈز آپ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اوورسیز بلاک ہے جو اتنا خوبصورت انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے. اس کے بعد ابھی سلور بلاک ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد پریمیم بلاک کی انہوں نے فائلز ابھی لانچ کی ہیں. 60 لاکھ کا صرف پلاٹ لانچ کیا ہے, 15 لاکھ روپے سے اس کی فائل جو ہے نا وہ دی جاتی ہے. دیکھیں 1 سال کا ٹائم ہے, 2 سال کی انسٹالمنٹ ہے, 1 سال کا ٹائم ہے, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں علیم خان صاحب کی ویژن کے مطابق, سوچ کے مطابق, ان کے عمل کے مطابق یہ 1 سال سے بھی پہلے 10 اور 11 مہینے کے اندر اندر پلاٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا ان کو جو بھی بائر ہیں. تو صاحب جو اوورسیز بلاک ہے, جو عام بلاک ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے, یا سیم سارے بلاک سیم کیٹیگری کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر تو ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو سب میں ڈیولپمنٹ جو ہے نا جی وہ اوورسیز کے لیے کیا خاص بات ہے؟ اوورسیز کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے سیکٹر میں اوورسیز میں کمرشل بھی دے دیا گیا ہے, اس میں جو ہے نا جی, اور ایک تھیم پارک جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے, اور ایک کالج بھی اس میں جو ہے نا جی آ رہا ہے, اس پہ ایک کلب جو ہے نا جی, ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کلب بھی جو ہے جی اس پہ آ رہا ہے. تو وہ ہے تو اوورسیز میں, لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کا فائدہ تو پوری پارک ویو سوسائٹی کو ان ساری چیزوں کا پہنچنا ہے نا جی. تو یہ بتائیے گا, جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اسلام آباد میں پارک ویو سٹی ہے, تو لاہور والی پارک ویو سٹی اور اسلام آباد پارک ویو سٹی دونوں میں پروفٹ کہاں زیادہ ہے پرسنٹیج کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, جن لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ پارک ویو کا جہاں پہ نام آ جاتا ہے وہ لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو, پارک ویو کی پالیسیز علیم خان صاحب کے ویژن کے مطابق چل رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں پروفٹ جو وہاں انویسٹ کرے گا تو کم ہے, جو لاہور میں کرے گا تو زیادہ ہے. لیکن جننا تو ایسے ہی چاہ رہا ہے نا اسلام آباد کی مارکیٹ میں. نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد کی پارک ویو بھی بہت آئیڈیل جگہ پہ ہے, بڑی خوبصورت لوکیشن, بہت خوبصورت سوسائٹی ہے. لیکن جن لوگوں نے اسلام آباد جانا ہے وہ اسی کو پریفر کریں گے, اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ لاہور میں کر دی ہے تو پھر وہ پارک ویو سٹی لاہور کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ لاہور کی بھی ہر لحاظ سے بڑی اچھی آئیڈیل لوکیشن پہ سوسائٹی ہے. رانا رحیل صاحب یہ بتائیے گا, اس کے پارک ویو سٹی کے کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹس بھی آ رہے ہیں, کوئی اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے. جی الحمدللہ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس ہماری ملتان روڈ سوسائٹی کے علاوہ پارک ویو کا سگنیچر اپارٹمنٹ
गुलबर्ग में वो आखिरी मराहल में हैं, वो बन रहे हैं। सर मैं नहीं समझता कि लाहौर नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पार्क व्यू सिटी अपना सिग्नेचर अपार्टमेंट बना रही है ना जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, तो किसी भी मुल्क में किसी भी बड़े शहर में वो मौजूद हो। ये पहली एक ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है कि आप हैरान हो जाएंगे जब उन अपार्टमेंट्स में जो लोग उनको बाय करेंगे, रहेंगे, उनको ये फील नहीं होगा कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं या लंदन के किसी फ्लैट में रह रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ इस लेवल का। उसके सबसे जो खूबसूरत सिग्नेचर अपार्टमेंट की बात है, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि इसमें नीचे कोई कमर्शियल सेक्टर नहीं है। ये वाहिद अपार्टमेंट्स हैं कि वरना जितने भी कोई बिल्डर्स हैं वो सोचते हैं कि ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को कमर्शियल कर दें तो वहां पे शोर शराबा बहुत ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल ये ऐसा एक, जी बिल्कुल, इसमें आपको, क्योंकि ये लिबर्टी के बिल्कुल साथ है, लिबर्टी मार्केट से 1 या 2 मिनट के डिस्टेंस पे ये बन रहा है, तो ये भी नहीं है कि आपको कमर्शियल के लिए जो है ना जी लिबर्टी मार्केट मौजूद है। लेकिन आप जब उस गेटेड चले जाएंगे अपार्टमेंट्स के अंदर तो बहुत ही खूबसूरत आपको उसका जो है एटमॉस्फेयर मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत उसकी जो है लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। वहां पे इतनी शानदार किस्म की फैसिलिटीज मिलेंगी जो कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में या लंदन में मौजूद होती हैं। तो एक और इंटरनेशनल, मैं आपको, आपने इंटरनेशनल का जिक्र किया, पार्क व्यू सिटी ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि पुर्तगाल में है। पुर्तगाल का एक बहुत खूबसूरत सिटी है इवोरा। इवोरा में पार्क व्यू सिटी ने हमारे चेयरमैन अलीम खान साहब ने एक हाई राइज 5 स्टार बिल्डिंग जो है वो परचेज कर ली है। उनकी गवर्नमेंट के साथ पार्क व्यू का एक मुआहदा हो गया है कि जो भी पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी पूरी फैमिली को यूरोप की पूरी नेशनैलिटी मिल जाएगी। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो चंद लाख यूरो उसकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट होगी उसको फौरी तौर पे जो है ना ट्रैवल परमिट जो है वो पुर्तगाल का मिलेगी। उसके बाद विद इन 5 इयर्स उसको पूरी फैमिली को जो है वो नेशनैलिटी मिल जाएगी। और जब तक वो 5 साल की इन्वेस्टमेंट वहां पे रहेगी उस हाई राइज बिल्डिंग में, उस 5 स्टार बिल्डिंग में, तो जब वो 5 साल कंप्लीट होंगे तो जो 5 साल बाद उसका यूरो का रेट होगा उसके मुताबिक अगर वो अपना वो अपार्टमेंट या वो इन्वेस्टमेंट जहां पे उस बिल्डिंग में की वो देना चाहे तो सबसे पहले बाहर होगी पार्क व्यू सिटी। ठीक है। अदरवाइज अगर वो बाहर भी कहीं बेचना चाहे तो उस वक्त के जो है ना जी यूरो के रेट के मुताबिक। तो बेहतरीन ये चीज है, 5 साल की आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, 1 साल के बाद आपको उसका रेंटल जो है ना जी मंथली इनकम भी शुरू हो जाएगी, रेंटल इनकम भी उसकी शुरू, जो लाखों में है, रेंटल इनकम भी शुरू हो जाएगी। और 5 साल बाद यूरो का रेट आज अगर 200 है तो उस वक्त अगर 300 होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट का जो है ना जी रिटर्न वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और उसकी पूरी फैमिली आई थिंक 150 प्लस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसकी नेशनल भी होगी जी। तो ये बेहतरीन, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है जिसपे पाकिस्तानियों को जिनके पास इन्वेस्टमेंट है उनको जरूर जो है ना ये इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, क्या कहते हैं राना रईस साहब, आप आखिरी मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को कि लाहौर की इस टाइम बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? मैं बिल्कुल अपने तमाम ओवरसीज भाइयों को और अपनी बहनों को और पाकिस्तानी लोगों को मैं ये आज नुमान चौधरी साहब के चैनल के थ्रू ये पैगाम देता हूं कि अपनी इन्वेस्टमेंट अगर आपने सेफ और सबसे बेहतरीन रिटर्न के लिए करनी है तो पार्क व्यू सिटी पाकिस्तान से बेहतर कोई भी नहीं है। पार्क व्यू सिटी लाहौर में कर लें, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में कर लें, सिग्नेचर अपार्टमेंट में कर लें, या आप पुर्तगाल का जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर कर लें। आप इंशाल्लाह ताला महसूस करेंगे कि आपका पैसा सेफ भी है और पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रिटर्न जो है वो पार्क व्यू सिटी या पार्क व्यू ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी जी। बहुत शुक्रिया आजम असगर जट साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव थे हसन एसोसिएट पार्क व्यू सिटी के, और दूसरे हमारे मेहमान अनार रहील अहमद साहब जो कि पार्क व्यू बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। तो नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा प्रॉपर्टी टाइम से नुमान चौधरी को। अल्लाह हाफिज़।